اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر جو میں نے آیت پڑھی اس میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ کون سی نماز کا ذکر ہے؟ اس بنا پر علماء یوں فرماتے ہیں کہ تہجد کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر آپ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور بھی کر لینا تو بات آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی نماز کا ذکر ہو رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے، تراویح کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تراویح کا ذکر قرآن میں، تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ 11 مہینے تک جس عبادت کا نام تہجد رہا، 12ویں مہینے اسی عبادت کا نام تراویح ہو جاتا ہے، ہمارے علماء دیوبند اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ بات کو ذرا ابتدا سے سمجھیے گا، علماء دیوبند اس بات کے ساتھ اتفاق، بولے نا اتفاق، ہمارے علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ نماز تہجد مستقل عبادت ہے اور نماز تراویح مستقل عبادت ہے۔ نماز تہجد صرف 11 مہینہ نہیں، سارا سال ہوتی ہے، اور نماز تراویح صرف ماہ رمضان میں 1 مہینے ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے یاد ہوگا گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا کہ جمعے کی نماز آپ اور ہم ہفتے میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ صرف 1 بار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح ماہ رمضان میں 1 مہینہ ہر رات آپ اور ہم پر ضروری ہے کہ آپ اور ہم ہر رات پڑھیں۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، نماز تراویح پورا سال پڑھیں گے یا صرف ماہ رمضان میں پڑھیں گے؟ اور تہجد کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم نے پورا سال پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر ایک انسان نہیں پڑھتا ہے تو چونکہ تہجد کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے یا نفل؟ اب 2-4 بول رہے ہیں، باقی کو نہیں پتا یہ مسئلہ۔ ہمارے یار بیلی بھی بڑے عجیب ہیں، وہ کوئی موقع میرے سے اعتراض کا جانے نہیں دیتے۔ ایک نے لکھ کے بھیجا، کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ اکیلا ہی بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوتا ہے اور تو کوئی ہوتا نہیں۔ اس کو کیا پتا ہے، ذرا یہاں آ کر دیکھو تو تمہیں تجربہ ہو۔ اب یعنی مولانا عبدالحمید وٹو صاحب والا جگر ہم کہاں سے لائیں کہ جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو بلوا کے دکھا دیا تھا، ہے یا نہیں؟ تو یہ تو اپنا اپنا ملکہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے اندر تو جو اور نہیں، ہم تو کیونکہ مولانا نے تو تقریباً پہلی دفعہ، اور وہ ایک ہی تقریر تھی اس کانفرنس کی، کتنی تھی؟ ہم نے تو ہر ہفتے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ نے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر میں بھی ویسے بلواؤں تو پھر ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ نماز تراویح، نماز تہجد نفل نماز ہے۔ نماز تراویح جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت بتا دوں۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح مستقل نماز ہے جو ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے، اور نماز تہجد جو ہے یہ سارا سال کا مسئلہ ہے اور نفل نماز ہے، انسان کو پڑھنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی نا؟ اچھا، اگلی بات سنیں۔ سورت مزمل کی روشنی میں، کون سی سورت کی روشنی میں؟ سورت مزمل کی روشنی میں علماء یوں لکھتے ہیں کہ نماز تہجد کا موقع اور نماز تہجد کا ذکر، نماز تہجد کا حکم مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں آ رہا ہے، جبکہ ابھی نماز تراویح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا۔ کیوں؟ ابھی تک تو روزے ہی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اب میں آپ سے ایک تھوڑی سی بات پوچھوں،
नमाज कहां फर्ज हुई, मदीना में या मक्का में? जी सोच लें। नहीं, मेराज कहां हो, मदीना में या मक्का में? तो आपको याद होगा कि मेराज की ही अहदीस हमें बताती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटने लगे तो अल्लाह ताला ने कितनी नमाजों का तोहफा बख्शा, और 45 माफ होके कितनी रही? ठीक है। अच्छा, अब पता चल रहा है कि मेराज कहां हुआ? मक्का मुकर्रमा में। आप देखें ना, कुरान पाक को पढ़ें, जिस सूरत से मैंने ये आयत पढ़ी है उसी सूरत की पहली आयत पढ़ें, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। यहां मेराज का वाकया बयान हो रहा है ना, तो कौन सी मस्जिद से इब्तिदा हो रही है? मस्जिद हराम से। और मस्जिद हराम मदीना में है या मक्का में? पता नहीं आपको बयान समझ में आ रहा है या मुश्किल है? इसलिए उलमा का फैसला यह है, नमाज कहां फर्ज हुई? अच्छा, अब आगे सुने। अब दूसरा सवाल कि रोजे कहां फर्ज हुए, मक्का में या मदीना में? अब फिर मुझे उस दिन एक आलिम मिले, तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको जज़ा दें, मुझे बड़ी दुआ देने लगे। कहने लगे, यार तुम्हारा ये अंदाज बड़ा, मैं कहा क्यों जी? कहने लगे, असल में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती है जब आप सवाल करते हैं, कभी कभी हम भी गौर करने लग जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, जबकि पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी बात ज़हूल में चली जाती है, फिर जहन में आ जाती है। कहने का मकसद ये है, बहरहाल एक बात सुने, उलमा फरमाते हैं कि सूरत मुज़्ज़म्मिल की आयत से पता चलता है तहज्जुद का जिक्र कहां हुआ? मक्का मुकरमा में, जब इब्तिदाई बहारें हैं, और अभी नमाज तरावी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि माह रमजान का रोजा फर्ज हुआ मदीना में। कहां हुआ? हाँ, ये बात याद रखिएगा। हमारे, अल्लाह करें आपको एक बात मेरी याद रहे कि आपने सुना होगा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखी जाती हैं ना, उनका मकसद क्या होता है? उनके मकासद में एक मकसद यह होता है कि आप और हम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, इस बात से आशना रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब सुने, बड़े बड़े उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं और बेमिसाल किताबें लिखी हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि हर आलिम का अपना रंग रहा, इसलिए जो रंग उस आलिम में गालिब रहा, उनकी तसनीफ में भी वही रंग झलका। मुअर्रिख़ इस्लाम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को आप कभी सुने, कभी पढ़ें, यानी ज़माने बीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी, अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, यानी आप आज भी वो किताब पढ़ें तो कमोबेश 2500 सफ़ात में है, हुजूर की सीरत पर है। उसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा इस किताब को जरूर पढ़ते हैं। और मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब खैराबादी ने तज़किरतुल मुसन्निफीन में लिखा है कि यह सीरत पर एक अजीब किताब है, और हकीकत यही है कि बड़ों की सनद सनद होती है। अच्छा, ये इस तरह और अकाबिर ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर किताबें लिखी हैं। एक मैं जो बात आपसे अर्ज करने चला था, एक आलिम हमारे सिंध में हुए। कहां हुए? सिंध में हुए। सिंध में एक आलिम हुए और उन्होंने भी एक किताब लिखी, लेकिन आप यकीन करें, इसी सिलसिले को एक और रंग दे दिया कि पहले जो किताबें जिक्र करती थीं और तज़किरे करती थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मौलाना ने इसी मौजू पर एक किताब लिखी, लेकिन उसका अंदाज जरा निराला कर दिया कि हुजूर ने कब क्या किया। हुजूर ने
اب یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس میں ملیں گے. حضور پیدا کب ہوئے, حضور کی پہلی شادی کون سے سال میں ہوئی, حضور کے گھر میں سب سے پہلی بیٹی کون سے سال میں پیدا ہوئی, حضور کے گھر میں سب سے پہلا بیٹا کون سے سال میں پیدا ہوا, حضور علیہ السلام کے معراج کا جو واقعہ ہے وہ کون سے سن میں ہوا, کون سے سال میں ہوا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کون سے سال میں ہوئی. اسی طرح چلتے چلتے کہ بیت المقدس سے مسجد حرام کعبہ بیت اللہ کب بنا, کون سے سال میں بنا, ماہ رمضان کے روزے کون سے سال میں فرض ہوئے, حج کون سے سال میں فرض ہوا, زکوٰۃ کون سے سال میں فرض ہوئی, صدقہ فطر کا حکم کون سے سال میں آیا, جہاد کب فرض ہوا. اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں گے, آپ کو ایک ایک حضور علیہ السلام کے لیل و نہار کے دن, تاریخیں, سال سب پتہ چلتے جائیں گی. اس کتاب کا حضرت نے جو نام رکھا, اچھا شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا, اور مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کا نام رکھا عہد نبوت کے ماہ و سال. کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ ماہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں حضرت نے لکھا کہ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں روزہ فرض ہوا. کون سے سن میں ہوا؟ سن 2 ہجری میں ہو گیا, تو پتہ چل گیا کہ ہجرت, تو ہجرت کہاں حضور نے فرمائی؟ اب پتہ چل گیا نا. اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کو جو لوگ تراویح قرار دے رہے ہیں اور تراویح کو تہجد قرار دے رہے ہیں, ہمارے علماء دیوبند فرماتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ تہجد کا ذکر تو ابتدا سورۃ مزمل مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے, اور تراویح کا مسئلہ تو تب آیا جب روزہ آیا, اور روزہ کہاں آیا؟ مدینہ طیبہ میں. تو تراویح کا مسئلہ بھی کہاں آیا؟ مدینہ طیبہ میں. تو پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح مستقل عبادت ہے اور تہجد کی نماز مستقل عبادت ہے. پھر اگلی بات بھی ہمارے علماء نے لکھی کہ ہمارے اکابرین میں سے کئی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد کی نماز ابتدا میں یہ فرض کے درجے میں رہی, لیکن بعد میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض واجب کے درجے سے معاف ہو کر نفل کا درجہ رہ گیا. اب آپ کے لیے, ہمارے لیے تہجد فرض یا واجب ہے یا نفل ہے؟ لیکن علماء محققین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض اور واجب تھی. سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس سے ہمارے اکابر نے یہ اس بات کو بڑا نکھیرا ہے کہ نماز تہجد الگ نماز ہے اور نماز تراویح. اب اگلی بات سنیں, تہجد کے بارے میں تو میں نے یہ چند باتیں صرف اس لیے کی تاکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ جو امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدائی بات اس بات کا سوال نہیں ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں 8 ہیں یا 20 ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کوئی عبادت ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر کیا وہی ہے جو سارا سال سے تہجد کے نام سے چل کے آ رہی ہے اور 12ویں مہینے میں اس کا نام تراویح ہو جائے, یا یہ مستقل ہے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارے اکابر نے دونوں نمازوں کے علیحدہ ہونے پر جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک کی جھلک میں نے صرف آپ کو دی ہے, وہ سمجھ میں آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی؟